ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ امام کے ساتھ 8 رکعتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وتر نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ گھر پہ جا کے پھر مزید اور کچھ پڑھیں گے آخری وقت میں اور اس کے آخر میں وتر پڑھیں گے. تو یہ حرام تو نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں، لیکن ایسا کرنے والا آدمی اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جس کا حدیث میں وعدہ ہے. حدیث میں کیا ہے کہ جو انسان امام کے ساتھ اس کے نماز ختم ہونے تک ساتھ شریک رہے نماز میں، تو ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ظاہر بات ہے کہ امام نے جماعت کے ساتھ میں وتر بھی پڑھائی ہے، اور اگر آپ وتر میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو پوری رات والے ثواب کی حدیث کا حصہ نہیں ملے گا. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ پوری رات اس کو ثواب ملے، اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پورا فارغ ہونے تک نماز پڑھے. اب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پھر اگر ایسا کیا تو اگر دل کیا بعد میں نماز پڑھنے تو نہیں پڑھ سکتا. ایسا نہیں، بلکہ ایک انسان وتر پڑھنے کے بعد اگر مزید کچھ عبادت کرنا چاہے، نماز ہی پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے منع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، یہ بطور فرض نہیں ہے. یہ حکم جو ہے آپ کا یہ حتمی اور لازمی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں. علماء نے اس سے بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کے بعد جو نماز وتر کو آخری بنانے کا جو حکم ہے یہ فرض کے طور پر نہیں ہے، آپ نے خود وتر کے بعد پڑھی تاکہ معلوم ہوئی یہ بھی جائز ہے. تو اگر کوئی آدمی وتر کے بعد مزید نماز پڑھنا چاہتا تو پڑھے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لا وتران فی اللیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جائیں گے. تو وتر کے بعد اگر اور مزید عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے. تو امام کے ساتھ پوری وتر تک شریک ہو جائے، اس کے بعد اگر رات میں کہیں اس کو دل ہوتا ہے نماز پڑھنے کا تو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. وہ افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ آخری نماز وتر ہونی چاہیے، افضلیت کے اعتبار سے.